آج 14 اگست سن 2023 میں اپنی آزادی کا جشن مناتے ہوئے تھوڑی دیر کو رک جاؤ، ساکن ہو جاؤ، ایک لمحے کو رک جاؤ، میری طرف غور سے دیکھو۔ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ نہیں پہچانا نا؟ میں پاکستان ہوں۔ میرے لیے جشن منا رہے ہو اور مجھے جانتے ہی نہیں؟ کیا میں اتنا بدل گیا ہوں؟ کیا مجھے ان 76 سالوں نے اتنا کمزور، اتنا کھوکھلا، اتنا لاغر بنا دیا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں؟ مجھے غور سے دیکھو۔ میں علامہ اقبال کا خواب، قائد اعظم کی تعبیر اور برصغیر کے ان تمام بے بس مسلمانوں کی آخری امید تھا، اور آج ان نئی نسل کے لیے کیا ہوں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مجھے آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں، میری نسوں میں زہر بھر رہے ہیں؟ میں تمہارا گھر ہوں، کیا تم اپنے گھر کو ٹوٹنے دو گے؟ میں تمہاری آزادی ہوں، کیا تم غلامی میں آنا چاہو گے؟ میں تمہارا آج ہوں اور مستقبل بھی، کیا تم اپنے حال کو ابتر اور مستقبل کو تاریک کرنا چاہو گے؟ تو اپنی آنے والی نسلوں کو کیا کہو گے؟ اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ذرا یاد کرو، قیام پاکستان کو جب میں بنا تھا تو کیا تھا؟ نہ میری کرنسی تھی، نہ ہی کوئی معیشت، نہ کوئی ڈھانچہ، یہاں تک کہ لکھنے کے لیے انک تک تو تھا نہیں۔ یاد کرو قائد اعظم کے ان اقوالوں کو جو انہوں نے میری قوم یعنی تم سے کہا، تم لوگوں سے کہا۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کریں۔ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، لیکن یہ ہمارے مقصد کی ابتدا ہے۔ ابھی ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حصول پاکستان کے مقابلے میں اس ملک کی تعمیر پر کہیں زیادہ کوششیں صرف کرنی ہیں اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینی ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو، ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کرو جنہوں نے میری تحریک سے لے کر میرے قیام تک کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ لوٹاتے گئے۔ اس ہجرت کو یاد کرو جب پاکستان بننے کے بعد جوگ در جوگ لوگ ہجرت کر کے لوٹے ہوئے حالت میں، زخم کھائے ہوئے حالت میں، اپنوں کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے پاکستان پہنچے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے ہمسائے ملک نے کہا تھا کہ میں 15 دنوں سے زیادہ قائم نہیں رہ پاؤں گا۔ اس وقت میں کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹے بچے کی مانند تھا، پر میں قائم رہا کیونکہ میری نگہداشت قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اس وقت لوگوں میں جذبہ تھا، اس وقت لوگ آزادی کی صحیح معنی کو جانتے تھے، اس وقت لوگ جانتے تھے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں ان کی جائے پناہ، ان کا سب کچھ اس ملک پر یعنی کہ مجھ پر انحصار ہے۔ 1965 کی اس 17 روزہ تاریخی جنگ کو یاد کرو جس میں میرے لوگوں نے یکجہتی کی لازوال داستان رقم کی۔ میرے غازیوں، شہیدوں کی جرات اور قربانیوں کو یاد کرو۔ میں اس وقت بھی قائم رہا صرف اور صرف اپنی اس قوم کی وجہ سے۔ ان میں ایمان کی طاقت، سرفروشی اور جہاد کا جذبہ تھا۔ وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنا جانتے تھے۔ وہ تم میں سے تھے، تمہارے جیسے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ آج ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ تم مجھے نہیں پہچان رہے اور میں تمہیں نہیں پہچان پا رہا ہوں کہ تم میری قوم ہو۔ تمہارے اندر میرے لیے وہ محبت، وہ جذبہ، وہ پیار شاید مفقود ہو گیا ہے۔ شاید تم نیند میں ہو، غافل ہو، انجان ہو آنے والے وقت سے، تبدیل ہونے والے حالات سے۔ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ جب ایک قوم غافل ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ دوسری قوم اٹھاتی ہے، اور غافل ہونے والی قوم کے پاس کچھ نہیں بچتا سوائے غلامی، ذلت، رسوائی اور پچھتاوے کے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی قوم کو ڈھونڈ ہی نہ پاؤں اور تھک جاؤں اور ٹوٹ جاؤں۔ میں ابھی بھی کھڑا اور قائم رہ سکتا ہوں اگر میری قوم جاگ جائے غفلت سے۔ مجھے ان کی ضرورت ہے اور انہیں میری۔ تو کیا تم مجھے قائم و دائم رکھنا چاہتے ہو؟ ورنہ ایسا نہ ہو کہ بقول اقبال
اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا، وہ رب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا، ڈوبے ہیں جوابوں میں پر سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہیں، باذوق نہ رہیں ذہین نہ رہیں، پاکیزہ گھر نہ رہیں بادیں نہ رہیں، وہ لالا و گلزار وہ مہجبی نہ رہیں، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔